السلام علیکم گیلانی فورم پر اب سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ تاریخ اسلامی کا عجیب تاریخی واقعہ شیئر کریں گے جس میں مسلمانوں نے سمرقند شہر فتح کرنے کے بعد کسی لڑائی یا معاہدے کے بغیر خالی کر دیا۔ کب، کیوں اور کیسے؟ اس سب کے لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، مسلمانوں نے جب سمرقند فتح کیا تھا تو اس کے چند روز بعد وہاں سے ایک قاصد اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قطبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ طویل سفر کے بعد قاصد دمشق پہنچا جہاں لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ اس معمولی مکان کا مکین ہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز تھا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے اور انصاف کرے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ ایک معمولی مکان میں رہنے والے حاکم اور شان و شوکت سے آری دارالخلافہ کو دیکھ کر قاصد مایوس ہوا تھا۔ سمرقند لوٹ کر جب قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا، چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور فاتح سمرقند قطبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قطبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کو تعینات کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقند کے باسیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پہلے پادری سے اس کا موقف پوچھا۔ پادری نے کہا، قطبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ وبچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قطبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قطبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ میں تو فریب اور دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب تھیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ الفاٹ الف اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قطبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قطبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت اور پھر جزیہ جنگ کی خبر دی تھی؟ قطبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، ایسا نہیں ہو سکا۔ قاضی نے کہا، تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، لہٰذا اس کے بعد تو کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت صرف عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، فریب اور دھوکے کی وجہ سے نہیں۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان فوجی باقی نہ رہے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر سے نکل چکا تھا۔ سمرقندیوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتو قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہے۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے ہی خلاف فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔
تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے۔ سمرقند کے باشندے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے واپس جانے والی فاتح فوج کو منتیں کر کے واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ جیسے اعلیٰ کردار اور منصف مزاج حکمرانوں کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند طویل عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنایا گیا۔ ناظرین، یہ تھے وہ اخلاق و کردار جن کے باعث مسلمان پوری دنیا پر حاکم بنے۔ اگر آج بھی ہم ان اخلاق و کردار کو اپنائیں تو دنیا دوبارہ فتح ہو سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل گیلانی فورم سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔